السلام علیکم. میس ویوز کے ساتھ محمد اظہر صدیق حاضر خدمت ہے. باتیں تو میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں کرنے کو بہت سی ہوتی ہیں, مجھے چوز کرنا ذرا مشکل کام ہے, لیکن بہرحال اپنا پوائنٹ آف ویو تو دینا بڑا ضروری ہے اور قوم کو سمجھانا بھی بڑا ضروری ہے. اس ملک میں جو اب حالات چینج دیکھ رہا ہوں, ایوری باڈی از آنسریبل. ایک ایسے حکمران یا اسٹیٹسمین کی ضرورت تھی جو اس ملک میں ہر ایک کو جواب دہی کی طرف لے کر جائے. یعنی حکومت وقت بھی احتساب, اپوزیشن بھی, اور ہر اس آدمی کا جس پہ انگلی اٹھی ہے. اور تمام ادارے جیسے میں کہہ چکا ہوں 101 پیج کے اوپر ہیں. میں نے 156 ویلاگ میں نواز شریف نے جب توشہ خانہ ریفرنس میں ان کو اشتہاری قرار دینے کے حوالے سے کارروائی کو چیلنج کیا تھا, میں نے بڑی تفصیلی بتایا تھا کہ بہت سی ہرڈل آئیں گی. میں بھی تفصیلی وہ بتاتا ہوں. پھر شوگر کمیشن کے حوالے سے اسلام آباد کراچی ہائی کورٹ نے, نشست ہائی کورٹ نے کالعدم قرار دے دی ہے شوگر کمیشن کی رپورٹ کو, اس پہ بات ہوگی. پھر سٹیزن پروٹیکشن اگینسٹ ہارم آن لائن رولز 2020 کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ ہونی. اور پھر ایک اور کیس جاتی عمرہ کے کانٹیکس میں. میرا چینل سبسکرائب آپ کر رہے ہیں, جو میں کہنا چاہتا ہوں یا سننا چاہتے ہیں وہ آپ کو آسانی سے پہنچ جائے گا. اور اگر بیل آئیکن کلک کر دیں گے تو اس سے ایڈوانٹیج یہ ہے کہ فوراً آپ تک نوٹیفیکیشن ہو جائے گا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج توشہ خانہ ریفرنس میں احتساب عدالت کی طلبی کے خلاف نواز شریف کے کیس کی سماعت ہوئی. جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس عامر فاروق مشتمل ڈویژن بینچ نے کی. نواز شریف کی طرف سے وکلا پیش ہوئے. اسلام آباد ہائی کورٹ کو جو سوال میں نے سب سے پہلے کہا تھا کہ 8 ہفتوں کی ضمانت دی تھی, اس کا کیا ہوا اور اس کا کیا سٹیٹس ہے, اور کیا ابھی ضمانت قائم ہے. پنجاب حکومت کی کو درخواست دی تھی, ابھی آرڈر کی کاپی میرے پاس نہیں ہے. کیا آپ کی وہ ضمانت ختم ہو چکی ہے. میں یہی نوکری سے قبل بتا دوں, وہ باقاعدہ ٹی وی چینل نے چلایا, ہر ایک نے چلایا, حکومت وقت نے وہ باقاعدہ پنجاب حکومت نے وہ 401 کے تحت 8 ہفتے سے زیادہ وقت لے لیا تھا, وہ خارج کر دی ہوئی ہے. اور ہم نے یہی کہا, جسٹس عامر فاروق نے ہم نے یہی کہا تھا کہ پنجاب حکومت کو کہا تھا کہ وہ ضمانت کی توسیع کو دیکھے. عدالت کی طرف سے دی جانے والی ضمانت اب غیر مؤثر ہو چکی ہے, اور واقعی وہ حقیقت یہی ہے. اور اگر ہم ان چیزوں کو ذرا غور سے ذرا سمجھیں تو چیزیں کلیئر آ جاتی ہیں. اگر آپ کی ضمانت منسوخ ہو چکی ہے تو آپ کا سٹیٹس کیا ہے. ظاہر اس عدالتی فیصلے کی حد تک تو آپ ملزم اشتہاری ہو چکا ہوگا. بہانہ ادھر ادھر کا کاپی میرے پاس ہے یا نہیں ہے, اور بس سوال ایک ہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا, وہ ان کے پاس جواب نہیں ہے. یہ آج ہی کیس لگا ہوا تھا اسلام آباد نیب کورٹ میں, طلب کیا ہوا تھا نواز شریف کو, آصف علی زرداری کو, یوسف رزاق گیلانی کو. توشہ خانہ کے حوالے سے گاڑیاں تحفہ ملتا ہے, کمی تو ہے نہیں, ہم پتہ نہیں وہ پھر وہ خرید لی جاتی ہیں, اور وہ کس طرح خریدی ہیں, کوڑیوں کے باؤں خریدی جاتی ہیں. اسٹیٹ کا پیسہ ہوتا ہے. اور اب چونکہ اس میں فرد جرم عائد ہونی تھی اور نواز شریف کا کیس چونکہ علیحدہ کر دیا تھا, وہ اشتہاری کی کارروائی کرنی تھی. وہ انہوں نے آج جو کہا اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہوا ہے, تو اس لیے یہ سماعت 20 اگست تک عدالت نے ملتوی کی ہے. پہلے 25 اگست کا کہا جا رہا تھا, لیکن ابھی اطلاع ملی ہے 25 اگست تک. آصف علی زرداری صاحب ایک تعریف کرنی چاہیے, جاہو جلال سے پیش ہوئے, لیکن ان کے لفافوں میں پتھر نہیں تھے, نہ گاڑیوں میں پتھر تھے. انتظام اچھا بھی کیا ہوا تھا اسلام آباد پولیس نے, وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. لیکن پیپلز پارٹی اس طرح کی سیاست نہیں کرتی, غنڈہ گردی یا بدماشی نہیں کرتی, بلوے نہیں کرتی. اور جس طرح مریم نواز صاحبہ وہاں پیش ہوئی, اور
نان اویلیبل وارنٹ جاری ہو چکے تھے. جتنے ملزمان ہیں سب کو منچلکے جمع حاضری کے سیکشن 91 کے حوالے سے وہ ایک علیحدہ ایشو ہے کہ سندھ کے اندر جب ریفرنس فائل ہو جائے تو آپ کو ضمانت قبل از گرفتاری کرانی پڑتی ہے. یہاں پنجاب کے اندر اسلام آباد کے اندر ایسا نہیں ہوتا. عبد المجید غنی اور انور مجید کو بھی فرد جرم کے لیے 9 سپتمبر کے لیے نواز شریف کے علاوہ باقی سب کو منچلکے جمع کرانے کا عدالت نے کہہ دیا. یہ مختصر سا احوال ہے. اتنا آسان کام نہیں ہے عدالت کے یعنی قانون کے خلاف چلنا. بہرحال دوسرا اہم ایشو جو میں نے کہا تھا، سندھ ہائی کورٹ میں شوگر انڈسٹری کے خلاف درخواست فیصلہ سنا دیا گیا. رپورٹ جو انکوائری کمیشن بنا اور رپورٹ جو آئی وہ کالعدم کر دی. متعلقہ اداروں کو چینی کی قیمت اور علیحدہ کرنے، نیب، ایف آئی اے، ایف بی اور دیگر ادارے آزادانہ تحقیقات کریں. 20 سے زیادہ شوگر ملکان نے انکوائری کمیشن کی تشکیل اور رپورٹ کو چیلنج کیا تھا. جسٹس کے آغا، جسٹس عمر سیال پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے دلائل مکمل پر فیصلہ سنایا تھا، محفوظ کیا تھا. حکومت کے وقت کی طرف سے تھا کہ چینی کی قیمتوں قلت سے اضافے پر ہر پاکستانی، اور یہ کسی شوگر ملک مالکان کے خلاف نہیں بلکہ چینی کی قلت کے خلاف ہے، وجوہات جاننے کے لیے کی گئی. کمیشن کی رپورٹ سے چینی کی قلت اور قیمتوں کے اضافوں کا پتہ لگایا گیا. کوئی براہ راست مالکان کے خلاف اور نہ ہی ان کو کام سے روکا گیا ہے. اور رپورٹ میں یہ کہا گیا دن دہاڑے عوام کی جیبوں پر 5 ارب سے زائد $5 ارب ہونا چاہیے. 5 ارب میرا خیال ہے 5 ارب ڈالر ہونا چاہیے، ڈالا گیا. حکومت نے اداروں کو یعنی شوگر کمیشن کی رپورٹ کا حکومت نے اپنے اداروں کو ٹھیک نہیں کیا، یہ کہنا ہے شوگر مل مالکان کا کہنا تھا. 253 صفحات کو رپورٹ پڑھ کر کابینہ کو بریفنگ دی گئی اور ایکشن کر لینے کا کہا گیا. اس کا مطلب ہے یہ وزیر اعظم کا مشیر شہزاد اکبر رپورٹ سے پہلے واقف تھا، یہ وکیل شوگر مل مالکان نے کہا ہے. تحریری حکم نامہ جو جاری میں نے آپ کے سامنے پہلے بتا دیا، ہر ایک کو علیحدہ کہا. عدالت کا نائب کو آزادانہ تحقیقات کا کہا. نیب آرڈیننس مطابق تحقیقات مکمل کی جائیں، مکمل کرنے کے بعد رپورٹ کمیشن کو بھیجی جائے. شوگر انکوائری کمیشن نے شوگر انڈسٹری سے متعلق معلومات رکھنے والے معزز ہونے والے ممبرز کو بھی شامل کیا جائے. کسی کو بھی غیر قانونی ناجائز یا سبسڈی دی گئی ہے تو پتہ چلایا جائے. کسی حکومتی عہدیدار نے ناجائز استعمال کیا ہے، ایف بی آر کے مطابق علیحدہ ٹیکس قوانین کے علیحدہ تحقیق کرے. ایف آئی اے بھی شوگر کمیشن کی رپورٹ کو نظر انداز کر کے اثر نو تحقیقات کرے. سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن، اسٹیٹ بینک رپورٹ کا متاثر ہوئے ہوئے اپنی ذمہ داری عدالت کریں. عدالت نے حکم نامے کی کاپی چیئرمین ڈی جی ایف آئی اے، چیئرمین ایف بی آر، گورنر اسٹیٹ بینک، چیئرمین ایس سی سی پی وغیرہ سب کو فراہم کرنے کا حکم دے دیا. یہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ رپورٹ اگر نہ بھی اگر ہو، اور میں اپنے کئی وی لاگس میں میں نے کہہ دیا تھا، تو معاملہ تو یہ آگے چلنے ہیں اور یہ چلیں گے تو تبھی معاملات، حالات اور واقعات آگے کی طرف چلیں گے. دیکھیں ایک بات اور بڑی اہم ہے، وی لاگ زیادہ لمبا نہ ہو جائے، میرا جانتا خیال ہے وی لاگ زیادہ لمبا نہ ہو جائے، اس لیے میرا جانتا خیال ہے کہ میں ذرا مختصر ہی بات کروں. ایک چھوٹی سی اور شریف خاندان کے لیے مشکلات میں ایک اور اضافہ ہے. سول کورٹ نے مریم نواز اور مسلم صدر شہباز کو طلب کر لیا. طلب یہ سمن ہوا ہوگا کہ طلب کا لفظ ویسے ہی کہہ دیا جاتا ہے، خود ہو یا وکیل کے ذریعے 20 اگست تک جواب جمع کرایا جائے. سول جج فوزیہ سائرہ درخواست گزار ڈاکٹر عبدالرؤف کی درخواست پر نوٹس جاری کیا ہے. جاتی عمرہ میں ہمارے آباء و اجداد کی طرف سے ملنے والی 4000 ایکڑ پر غیر قانونی طور پر قبضہ کیا شریف فیملی نے، یہ ان کا کہنا ہے. ہمارے آباء و اجداد نے 1911 سے 12 میں اس وقت کی راج باغ جو گورنمنٹ تھی راضی خریدی تھی. زمین کا اصل مالک پیر بخش ابھی زندہ ہے، جس کے آباء و اجداد نے زمین خریدی. درخواست گزار ہمارے پاس تمام دستاویزی ثبوت ہے جو عدالت کا حصہ بنائے جا سکتے ہیں. ہر ایک آئینی و قانونی حق ہے کہ اسی قبضہ مافیا سے بچا کر زمین واگزار کرائی جائے. عدالت ہمیں زمین کی جو نقصان اٹھانا پڑا ہے اس کے 5000 کروڑ بطور رینٹ ادا کرے. عدالت کا متعلقہ تھانہ کے ایس ایچ او کو زمین واگزار غالباً لیگل ڈسپوزیشن ایکٹ کے تحت، پتہ نہیں آئی ڈونٹ، لیکن سول کورٹ میں گئے ہیں
غیر قانونی طور پر اگر جگہ کا معاملات دیکھنے ہیں تو یہ فیصلہ انہیں کرنا ہے. یہ معاملات اسی طرح چلنے ہیں. آئین اور قانون کی حکمرانی اس ملک میں چل رہی ہے اور ہم بہتری کی طرف چل رہے ہیں. میں بتاتا چلوں آپ کو, یہاں کوئی قانون سے بڑا نہیں ہے. میں بار بار آپ کو سمجھاتا ہوں, آئین پاکستان 1973 آرٹیکل 4 اور 5, ویسے ہی میں پھر دل کرتا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہر ایک کو پتہ ہونا چاہیے آرٹیکل 4 اور 5 کا کتنے اہم آرٹیکل ہیں, اور ان آرٹیکل کا ایڈوانٹیج ہر ایک آدمی کو بہت ہے. رائٹ ٹو بی انڈیویجول ٹو بی ڈیلٹ ود ان اکارڈنس ود لا. میں باقی تفصیل نہیں پڑھ رہا. لائلٹی آف اسٹیٹ اینڈ اوبیڈینس ٹو کانسٹیٹیوشنل لا. تو ہر ایک کو اس پر عمل درآمد کرنا ہے. اجازت دیجیے گا. السلام علیکم.